اگر آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی لکھنؤ کی تاریخ کے متعلق جانکاری پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی زحمت کریں۔ کہاں کھو گیا وہ لکھنؤ اور کہاں گئے وہ لکھنؤ کے لوگ، جن کے بارے میں مصنفوں نے کچھ ایسا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بارات میں دولہا، چمن میں گل، پھول میں خوشبو، چراغ میں لو، جسم میں روح، آنکھ میں نور، دل میں سرور، سیپی میں موتی، ناؤ میں لنگر کی جو شان ہوتی ہے، وہی حیثیت شہر بن کر صوبے میں لکھنؤ کی تھی۔ کس کو علم تھا کہ جنگل میں منگل ہوگا؟ کہتے ہیں ہر تنزل کو ہے ایک رنگ ترقی ہے دہر میں، ہر تنزل کو ہے ایک رنگ ترقی دہر میں، اب جہاں گلشن نظر آتا ہے آگے پیشہ تھا۔ یعنی کسی زمانے میں یہاں پر جنگل تھے، ویرانی تھی، ٹیلے تھے اور ندیاں اور تالاب تھے، اور اس کے بعد ایک دم سے کچھ ایسا ہوا کہ یہ شہر دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنا گیا۔ لکھنؤ میں مسلمانوں کی بادشاہت ایک خیال تھا کہ دل و دماغ میں آیا اور نکل گیا، ایک خواب تھا کہ پوری طرح دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ جو آنکھ کھل گئی اور تعبیر پوچھتے پوچھتے بھول بھی گیا۔ نہیں، ایک طلسم تھا، دم کے دم میں بنا، اور ایسا بنا کہ جس کا ہر کارخانہ سامری کے جادو پر چشمک زن تھا اور چشم زدن میں مٹا، اور ایسا مٹا کہ کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ خدا جانے وہ کون لوگ تھے، کیا ساز و سامان رکھتے تھے جنہوں نے یہ طلسم بنایا تھا، اور بھی بادشاہت کو مٹھے کچھ برسہ ہی ہوئے ہوں گے۔ بہتر آدمی اب تک زندہ ہیں جو اپنے چشم دید حالات بیان کرتے ہیں اور حالات سنا سنا کر رلاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے جن میں ذکر جوانی اور پیری یاد دلانے والے واقعات تھوڑے بہت قلم بند ہیں، لیکن زمانے کا رنگ ایسی جلدی پلٹا ہے کہ زبانی روایتیں حکایتیں سنتے ہیں تو کوہقاف اور راجہ اندر کے اکھاڑے کا سما نظروں کے سامنے پھر جاتا ہے، اور تاریخیں پڑھتے ہیں تو ان میں امیر حمزہ، صاحب قرا کی داستان اور افراسیاب جادو کی نیرنگ سازی کا مزہ ملتا ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی جلدی یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی اور زمین و آسمان کیوں کر بدل گئے۔ دل قبول نہیں کرتا کہ ابھی 150 برس ہوا ادھر اسی لکھنؤ میں مسلمانوں کی یہی قوم برسر اقتدار اور حکومت میں تھی اور گلی گلی کنچن برستا تھا۔ اس زمانے کے فرسودہ حال بڑے بوڑھوں سے پوچھتے ہیں تو وہ ایک آہ سرد بھر کے اتنا سنا دیتے ہیں کہ ارے میاں وہ گلی کوچے ہی نہیں رہے، وہ چلنے پھرنے والے ہی اٹھ گئے۔ زمانے نے نئی بساط بچھائی ہے۔ ہائے اسیر مرحوم کیا خوب فرما گئے ہیں، بڑھ گئی خودنے سے زیادہ اور شان لکھنؤ، بڑھ گئی خودنے سے زیادہ اور شان لکھنؤ، لا مکاں ہے ان دنوں ہر ایک مکان لکھنؤ۔ کہتے ہیں جس طرح انسانوں اور جوانوں کی زندگی کے کئی دور ہوتے ہیں، نہ بچپن، شباب، جوانی، کہولت اور شیخوخیت، اسی طرح ملکوں اور سلطنتوں اور قوموں کی بھی عمر ہوا کرتی ہے، اور ان میں بھی ایسے ہی دورے ہوتے ہیں۔ لکھنؤ کی بادشاہت کی بھی ایک عمر ہوئی، پہلے بچپن ہوا، پھر شباب آیا، اور شباب کے آتے ہی جوانی، کہولت، شیخوخیت اور موت، سب کا پیش خیمہ آ گیا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سنبھالے ہوش تو مرنے لگا حسینوں پر، سنبھالے ہوش تو مرنے لگا حسینوں پر، اسے تو موت ہی آئی شباب کے بدلے۔ کیا ہوا؟ اکثر دیکھا گیا ہے انسان جوش جوانی اور عفان شباب کی سرشوری میں ایسی بے اعتدالیاں کر گزرتا ہے کہ اس وقت سے طبیعت کو ایک روگ لگ جاتا ہے، اور پھر جب تک قدرتی مدبر بدن کا زور چلتا ہے حشاش بشاش توانا اور تندرست رہتا ہے۔ ادھر کہولت نے صورت دکھائی، ادھر دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی، امراض کا نرغہ شروع ہو گیا، پروائی ہوا چلی اور پرانی چوٹ ابھر آئی، زخم پھر آلے ہو گئے، ناسور پھر ٹپکنے لگا،
مطمئنہ یہی حال لکھنؤ کی بادشاہت کا ہوا، جو زمانہ افغان شباب کا تھا، جب دل سے دیدے تک بہار آئی ہوئی تھی، ہر طرح کا اطمینان تھا، رقیب و رہزن کا کھٹکا نہ تھا، اور اس کا موقع تھا کہ ہمت اور اولو العزمی اپنے جوہر دکھاتی، عروج سلطنت کا بناؤ سنگار کیا جاتا۔ اس وقت بے اعتدالیاں بڑھی، بے خودی اور سہ مستی نے اپنا رنگ جمایا، عیش و جیش کے چرچے زیادہ ہوئے، صحبت کا رنگ بگڑا، اصحاب دانش کنارہ کش، ارباب نشاط مجرائیوں میں داخل ہوئے۔ شمع حیات نے صبح پیری کا انتظار بھی نہ کیا، سر شام سے ہی جھلملانے لگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ روح غالب میں جو آئی تو قضا بھی آئی، روح غالب میں جو آئی تو قضا بھی آئی، شمع کے ساتھ محفل میں ہوا بھی آئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی قوم کی ترقی اور تنزل کی داستان ہر حصہ دنیا میں سراپا حیرت اور سراپا عبرت ہے، لیکن ہندوستان کی اسلامی شہنشاہی اور اس کے تمام شعبے تو نرنگی زمانہ کو عجائب نمونے تھے۔ دہلی، آگرہ، لکھنؤ اور اسی قسم کے دوسرے شہروں میں ذرا جا کے کوئی پرانے آثار اور نشانات دیکھے تو اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ تباہی زدہ قوم اپنے وقتوں میں کیا کچھ طلسمات باندھ چکی ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہی مسلمان تھے جو سوکھی کھجوریں اور جو کے ستو کھا کھا کر عرب کے جلتے بھنتے ریگستانوں سے ایشور کشائی اور ہفتے اقلیم کی فرما روائی کے پرچم اڑاتے چلے جاتے تھے۔ خدا کی قدرت نے انہیں خاک نشینوں کو اس مرتبے پر پہنچایا، ایک طرف تو تخت کیانی اور درفش قادیانی پہ قبضہ کیا، دوسری طرف انہیں تانا دینے والوں کے دو کلمے ایسے پڑھا دیے کہ جس کی برکت سے نیشا پور سے غریب الوطن اور تارک الدنیا ہو کر نکلے تو اودھ نے وہ لطف اٹھائے کہ جشن جمشید ہی کا مزہ بھول گئے۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ اودھ کی فرما روائی عجمی نسل سے تھی، اور اگرچہ اس عمارت کا بنیادی پتھر رکھنے والا ایک نجم الطرفین سید تھا، جو خانہ دامادی کا تانا سن کے اور دل اور جگر پر تیغ زبا کا زخم کھا کے وطن اور عزیزان وطن سے منہ موڑنے اور ہندوستان کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس کا جانشین جسے خانہ دامادی کی بدولت بھی عروج حاصل ہوا، اور اسی کی اعلی اولاد پہلے نواب وزیر پھر بادشاہ بن کے 125 برس تک اس ملک کی 2.5-3 کروڑ رعایا کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ با اقبال غریب الوطن تال ہمایوں لے کے دنیا میں آیا تھا کہ جس وقت زمانے کی بوہم خوری نے اسے خاندان خراب کیا، اس وقت ہندوستان کی اسلامی شہنشاہی کا شیرازہ جمعیہ شکست ہو رہا تھا۔ وہ پہنچا اور ایسے موقع سے پہنچا کہ دست و بازو کے زور اور قوت اور دل و دماغ کی فطرتی جوہر دکھانے کے واسطے اسے میدان صاف ملا۔ پھر تو تائید غیبی اور مشیت ایزدی نے وہ رنگ دکھائے کہ اگر چشم و بینا ہو اور عقل و ہوش ہو تو اس سے بہت کچھ سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ادھر کچھ برسوں سے لکھنؤ کے بارے میں بات کرنا ایک فیشن سا بن گیا۔ اس کا سبب بظاہر یہی ہے کہ لکھنؤ نے اپنی مخصوص تہذیب اور منفرد ثقافت کی بنا پر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اب اس شہر کو سمجھنے اور جاننے کا جنون پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس جنون اور تجسس کا فائدہ اٹھا کر بہت سے نیم خواندہ، یعنی جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، حضرات نے بھی قلم اٹھا لیا ہے، اور جو فارسی تو کیا اردو سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اچھی اردو اور فارسی کو جانے بغیر اصل لکھنؤ سے شناسائی ممکن نہیں، کہ اس شہر سے متعلق اہم ریفرنسز یا ماخذات انہی دونوں زبانوں میں ہیں، تو یہ نام نہاد صاحبان قلم لکھنؤ کی تاریخ اور تہذیب کو پوری طرح سمجھے بغیر لکھنؤ کو بازار میں لے آئے ہیں۔ ایسے لوگ فاتحین کے گمراہ کن بیانات، یعنی انگریزوں اور انگریزوں کے پٹھوں دوارا لکھی گئی تاریخ کو سامنے رکھ کر لکھنؤ کو بیچنے کے لیے لکھنویات اور بے تحاشا لکھ رہے اور بول رہے، اور غلط لکھنؤ کو اسٹیج کی بھی زینت بنائے ہوئے ہیں۔
लखनऊ फरोशी की इस दौड़ में वो दिन दूर नहीं जब उन्हीं के लिखे हुए और दिखाए हुए को लोग मातबर मान लेंगे और उसी पे यकीन करने लगेंगे, और यही हो ही रहा है। देखा यह जा रहा है कि लखनऊ की तारीख और लखनऊ के बारे में जो भी अहम मालूमात है उसको बिगाड़ कर अपने अल्फाज में अपनी सोच और अपने ख्यालात और अपने अंदाज में बयान करके न जाने क्या क्या चीजें मन गढ़ंत बताई जा रही हैं, और यही बाजार में बेची जा रही है और खूब बेची जा रही है, और लोग इसको सही मानने भी लगे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में याद आता है कि मिर्जा जाफर हुसैन साहब ने क्या खूब कहा है कि इस हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता कि लखनऊ एक इंतहाई दिलफरेब और गरां कदर तहजीब का कुछ बरसों पहले तक मरकज था। इस तहजीब की तख्लीक लखनऊ के नवाबीन, रऊसा, उमरा, अमीर व गरीब, आलिम व जाहिल, हिंदू और मुसलमान, शायर और सूफी, ऋषि और साधु, ताजिर और फकीर, सिपाही और शहरी, मर्द और जन सभी मिलकर करते थे, किया था, और सबका जबरदस्त हिस्सा था। और वो लखनऊ जिसके बारे में यहाँ बात की जाती है, ये वो तहजीब थी जिसने दुनिया को दो पल्ली टोपियों, शरबती अंगरखों, चूड़ीदार पाजामों, बड़े बड़े रेशमी रुमालों, मलमल और रेशम के कड़े हुए कुर्तों, सलमे सितारे की रजाइयों, मखमल के लिहाफों और चांदी के बकलसदार सुनहरी मुकाइशी जर्द जर्द मखमली जूतियों से रोशनास कराया। ग़िज़ाओं में पुलाव, खाजगी, मुतंजन, मुज़फ़्फ़र, शीरमाल, पराठे, कबाब, कौरमा, वर्क़ी बालाई और अनवा अक़साम के लज़ीज़ तरीन खानों के ज़ायक़े फ़राहम किए। गुफ्तार और तकल्लुम में यानी बातचीत करने के अंदाज में नए असलूब निकाले, और अस्सलाम अलैह के बजाय आदाब, तस्लीमात, कोरनिश, बंदगी, मुजरा अर्ज करने का चलन राइज किया गया। ज़बानों को जिला दी गई और सेहत ज़बान पर भरपूर जोर दिया गया। हवेलियों के अंदर रोशनी, रंगीनी, लताफत और नज़ाकत की चहल पहल में लौंडियों, बांदियों, मामाओं, असीरों, मुगलानियों, अन्नाओं, दद्दाओं, खिलाइयों, उस्तानियों, कहानियां कहने वालियों और बहुत सी दूसरी खिदमत करने वाली औरतों की सरपरस्ती की गई। बाहर महल सरा में खिदमत गुजारों, रकाबदारों, फर्राशों, सिपाहियों, मुसाहिबों, दास्तान गोइयों, मुंशियों, जिलादारों, कारिंदों की परवरिश की गई। सैर व तफरीह के हंगामे, पतंगबाजी, मुर्गबाजी, बटेरबाजी के वगैरह के मैदान करम किए गए। माशरे में महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और आला पाए के तवाइफों को एक खास मंजिलत अता की गई। मुख्तसर ये कि लखनऊ की तहजीब अपनी जगह पर एक ऐसी हसीन और जमील और पुरकैफ दुनिया थी जिसको शाहान अवध के दौरे इख्तिदार में बसाया और आबाद किया गया था। हुक्मरानों ने इसकी बुनियाद कुछ ऐसी हुनरमंदी और इतनी खुलूस और इन्हिमाक से रखी थी कि इंतज़ार सल्तनत यानी एक्सेशन ऑफ स्टेट के तखमीनन 180 बरस तक उसके आसार मौजूद रहे। लेकिन 20वीं सदी की चौथी दहाई में ये शानदार इमारत आखिर पूरी तरह नेस्त तो नाबूद हो गई, इसके निशान मिट गए। अब जिसकी बात की जाती है और इसको सोच सोच कर याद कर करके मजा लिया जाता है और उस पे फख्र किया जाता है, वो हकीकत में ग्राउंड लेवल पे कहीं भी मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं देती। दौर हाजिर के लोग यकीनन ये कहने में बड़ी हद तक हक बजानी होंगे कि वो हमारी कदीम तहजीब में इतनी सकत नहीं थी कि उस जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती, इसलिए उसका फना हो जाना जरूरी था या नामुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उस कल्चर में जो खूबियां थी उनके मिट जाने के बाद हमारा समाज यानी हमारा माशरा बेहद गरीब हो गया। आज हम जब जब मॉडर्न मॉडर्न दौर से या जदीदियत से अपनी पुरानी तहजीब और तमद्दुन का मवाजना करते हैं तो हम उस शराफत और इंसानियत, अखवत और मोहब्बत, रवादारी और पासदारी, खल्क और मुरव्वत और इसार और हमदर्दी के ऐसे गराकदर फसाइल के फुकदान पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। दौलत और सरवत और फाल बाली और खुशहाली के छिन जाने के बिलमुकाबिल कहीं ज्यादा कलक इस एहसास पर होता है कि अब हमारे पहलू में इंसानी हमदर्दी से महरूम दिल बाकी रह गए हैं।
ہمارے پرانے رسم و رواج اور معاشرت کے قدیم قدروں کا ختم ہو جانا یقیناً بدلے ہوئے حالات اور رفتار روزگار کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارے مزاج سے انسان پرستی اور راست بازی کا ذوق کھو جانا کسی طرح سے بھی پسندیدہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کو ناقابل تلافی نقصان کہنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ اس نقصان کا دور حاضر میں عوام کو احساس بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ نئی نسل مشینی اور مادی دنیا کی پیداوار ہے۔ جس ماحول میں وہ پیدا ہو کر پروان چڑھی ہے، اس میں کشمکش حیات کی اتنی زیادہ الجھنیں ہیں، فراغت اتنی کم ہے کہ روحانی قدروں پر غور کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ البتہ پرانی یادوں سے تسکین حاصل کرنے کا جذبہ برقرار ہے، اور اپنے بزرگوں کا یہی ایک ورثہ ہمارے لیے نئی قوم کے پاس رہ گیا ہے۔ بدقسمتی سے آسودگی حاصل کرنے کے لیے بھی بہت کم وسیلے ہمارے پاس فراہم ہیں، کیونکہ ہماری پرانی تاریخ بدیسی حکومت کے سیاسی تقاضوں کے تحت اتنی مسخ کر دی گئی ہے، اتنی بگاڑ دی گئی ہے کہ اس میں روشنی کے مقابلے میں تاریکی کے زیادہ پہلو نظر آتے ہیں۔ بالخصوص شاہان اودھ کے کردار کو ہمتن عیب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس سیاسی جال سازی کے پس منظر میں ہماری پرانی معاشرت کا حسین و جمیل چہرہ بھی بھیانک بن کر ابھر آتا ہے۔ لہذا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ لکھنؤ کی قدیم تہذیب کو اس کے اصلی خط و خال میں ایک بار پھر دنیا سے کے سامنے لایا جائے، پیش کیا جائے۔ ہو یہ رہا تھا کہ جب انگریزوں نے اس ملک کی حکومت پر قبضہ کر لیا تو پھر اس تاریخ کو بھی انہوں نے مرتب کیا جس میں یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کے عوام کو انتہائی ناکارہ، بد کردار اور بہت ہی کم درجے کا دکھایا گیا، لکھا گیا طرح۔ لائبریری میں کتابیں کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں کوئی بھی اچھی بات ہم کو نہ تو دیکھنے کو ملتی ہے نہ سننے کو ملتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے لوگ اسی انہی خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھ کر یہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ انہوں نے ایک حسین و جمیل اور بے انتہائی خوبصورت دور کھو دیا۔